بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، روزے مسلمانوں پر فرض ہیں اور دنیا میں مسلمانوں کی بڑی تعداد رمضان کے روزے رکھتی ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب میں بھی روزوں کا تصور پایا جاتا ہے اور غیر مسلموں کا ایک بہت بڑا طبقہ بھی روزے رکھتا ہے۔ حالانکہ ان کے ہر روزوں کے معاملات کچھ الگ ہیں اور وہ اپنے طریقے سے روزے رکھتے ہیں۔ ان کے روزے کے ایام بھی مختلف ہیں۔ اسی طرح دنیا کی قدیم تہذیبوں میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے، جیسے مصری تہذیب، یونانی تہذیب اور قدیم ہندوستانی تہذیب۔ اللہ نے قرآن کریم میں جہاں روزوں کی فضیلت بیان کی ہے، وہاں پر یہ بھی بتایا ہے کہ پرانی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے قبل ہوئے ہیں، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے تقریباً ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ روزہ اسلام میں اہم ترین عبادت ہے اور اپنے خالق اور مالک کی رضامندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزے کے بے شمار فائدے ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم اور روح دونوں سے ہے، بشرط روزہ صحیح نیت سے رکھا گیا ہو۔ اہل اسلام کے لیے روزوں کی فضیلت کا حکم اگرچہ ہجرت نبوی کے بعد ہوا، مگر اس سے قبل بھی دنیا کے دوسرے مذاہب میں روزوں کا تصور پایا جاتا تھا۔ روزے کا تخیل ہندو مذہب، یہودیت اور عیسائیت میں پہلے سے ہے، یہاں تک کہ رمضان سے پہلے مسلمان بھی یوم عاشوراء کے روزے رکھا کرتے تھے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اس دن روزے رکھتے ہوئے دیکھا، تو مسلمانوں کو بھی یہ کہتے ہوئے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ ہم یہودیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا ضروری تھا اور وہ آج بھی اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ ان کا روزہ بہت طویل ہوتا ہے۔ یہ سورج ڈوبنے سے پہلے شروع ہوتا ہے اور لگ بھگ 25 گھنٹے بعد اگلے روز رات کے شروع ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ اس روزے کے دوران یہودی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جنسی تعلق سے بھی بچتا ہے اور اس دوران چمڑے کے جوتے اور آرام و آسائش کے ساتھ و سامان سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ روزے میں یہودی اپنا بیشتر وقت اپنی عبادت گاہ میں گزارتا ہے اور توبہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آسمانی کتاب توریت کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے۔ قرآن مجید میں جب روزوں کا حکم دیا گیا تو یہ بھی یاد دلایا گیا کہ مسلمان پہلی امت نہیں ہیں جن پر روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ ان سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے جا چکے ہیں۔ توریت کی بعض روایت سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پر 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا روزہ رکھنا ضروری تھا۔ یہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے سخت بات کہی گئی تھی کہ جو کوئی اس روزے کو نہ رکھے گا وہ اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا۔ توریت کی روایت بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے توریت لینے اور 40 دن کوہ طور پر مقیم رہے تھے تو روزے کی حالت میں ہی رہے تھے۔ یوں ہی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلی روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے 3 ہفتے کے روزے رکھے۔ بنی اسرائیل کے ہی نبی حضرت الیاس علیہ السلام حوریب پہاڑ کو گئے تو انہوں نے 40 دن روزے رکھے۔ انہی روایات پر عمل کرتے ہوئے یہودی آج بھی روزے رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف ایک روزہ فرض تھا اور یہ عاشوراء کا روزہ تھا، مگر بنی اسرائیل کے بیچ انبیاء کی آمد ہوتی رہی اور انہوں نے کئی روزے خود بھی رکھے اور عوام کو بھی ان کو رکھنے کا حکم دیا۔ یوم عاشوراء کے روزے کو کفارے کا روزہ کہا جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی روزے ان کے ہاں دیگر انبیاء کی ترغیب سے رکھے جانے لگے جن کی حیثیت سنت کی تھی، مگر زکریا علیہ السلام نے 4 مہینے کا روزہ اور 5ویں مہینے کا روزہ، 7ویں کا روزہ اور 10ویں کا روزہ رکھا اور عوام کو بھی اس کو رکھنے کا حکم دیا۔ توریت میں کئی مقامات پر روزوں کا حکم دیا گیا، مگر یہ نفلی روزے ہیں، اس لیے ان کی زیادہ پابندی نہیں کی جاتی۔ البتہ یہودیوں کے ہاں مصیبت اور آفات آسمانی کے وقت بھی روزے رکھنے کا حکم دیا گیا اور وہ رکھتے بھی ہیں۔ جب بارش نہیں ہوتی اور قحط سالی پڑتی ہے تو بھی یہودیوں کے ہاں روزے رکھنے کا رواج ہے۔ یہودیوں میں اپنے بزرگوں کے یوم وفات پر بھی روزے رکھنے کا رواج پایا جاتا ہے۔
مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے یوم انتقال پر بھی یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے بزرگوں کے یوم وفات پر بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہودیوں میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں اور یہ لوگ مختلف ایام میں روزے رکھتے ہیں۔ بائبل میں اس بات کی تاکید بھی ملتی ہے کہ روزہ خوش دلی کے ساتھ رکھا جائے اور چہرہ اداس نہ بنایا جائے۔ شریعت عیسائی کے ماننے والوں نے بعد کے دور میں روزوں کو خاص اہمیت دی اور نفلی روزوں کو کثرت کے ساتھ رکھا۔ آج کل عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں روزوں کے تعلق سے الگ الگ نظریات پائے جاتے ہیں۔ پروٹیسٹنٹ فرقے میں اب روزے کو انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے اور فرض کی حیثیت سے باقی نہیں رکھا گیا۔ عیسائیوں میں سب سے بڑا فرقہ رومن کیتھولک ہے، جس میں اب روزے کی سخت رسوم باقی نہیں بچی مگر تصور روزہ باقی ہے۔ ہندوستان ایک قدیم ملک ہے اور یہاں پرانے رسم و رواج جاری ہیں۔ اہل علم کا ماننا ہے کہ یہاں بھی انبیاء کی آمد ہوئی ہوگی اور یہاں بھی آسمانی مذاہب یقیناً اتارے گئے ہوں گے، مگر کسی کو نہیں معلوم کہ اس خطے میں کن انبیاء کی آمد ہوئی اور کون سی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ ہندوستان میں پرانے زمانے سے ہی روزوں کا تصور پایا جاتا ہے، جسے وہ اپنی زبان میں ورت یا اپواس کہتے ہیں۔ ورت کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کے احکام کہاں سے آئے، اس بارے میں ٹھیک کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر مذہبی اور سماجی روایت چلی آ رہی ہیں جس کی پابندی سے یہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں ہر بقرمی مہینے کی 11-12 تاریخ کو اکادشی کا روزہ ہوتا ہے۔ اس حساب سے سال میں 24 روزے ہوئے۔ ہندو جوگی اور ساؤ سنتوں میں بھوکے رہنے کی روایت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ حالانکہ ہندوؤں کے ہاں روزے کی حالت میں پھل، سبزی اور دودھ پانی وغیرہ کی ممانعت نہیں ہے، مگر بعض روزے ایسے بھی ہیں جن میں وہ ان چیزوں کا استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں خواتین اپنے شوہر کی عمر درازی کے لیے ورت رکھتی ہیں۔ حالانکہ جین دھرم میں روزے کی شرائط سخت ہیں، اس کے ہاں 40 دن کا روزہ بھی ہوتا ہے۔ گجرات کے علاقے میں ان کی تعداد بہت بڑی ہے اور وہ ہر سال کئی ہفتے کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔